اسلامی حکومت میں اس کو ہر قسم کی گندگی سے پاک کر دیتا ہے۔ ایک تو وہ حرام سے نہیں آتی، لوگوں کا خون نچوڑ کر نہیں جمع کی جاتی، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی۔ جن کے پاس ہوتا ہے وہ مال، ان کو بھی یہ سمجھا دیتا ہے کہ یہ تمہارا نہیں، تم امانت دار، یہ تمہارے پاس جو ہے نا امانت ہے اللہ کی، اور حق ہے ان کا جو کما نہیں سکے۔ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، تجھے اللہ نے ذرا زیادہ قابلیت دے دی ثواب کمانے کے لیے کہ تو محنت کر کے ثواب کما سکے، کمائے خود دے دے دوسروں کو۔ ہاں، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی۔ اور پھر کہتے ہیں اس سے بڑا انقلاب کو ہوگا، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمر کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ آخر میں یہ نقطہ سمجھا دیا، کوئی نہ کہا کہ یہ ملک میرا، تیرے باپ کا نہیں ہے، ملک اللہ کا، تو اس کا ایک بندہ ہے، بندہ بن کر رہ، اور نہیں بنے گا تو ہم گریبان سے پکڑ کر بنا رہے ہیں بندہ، بندہ بن کر رہنا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر کہا اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں میرا کیا کرو گے؟ امتحان کرنا چاہا کہ امت مر چکی ہے یا ابھی وہ جذبہ باقی ہے جو اللہ کے رسول پیدا کر گئے تھے کہ ہر شخص آزاد، ہر شخص کو پوچھے کہ کیوں ہو رہا، تو یہ کہا کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں کیا کرو؟ ایک شخص نے تلوار لہرائی کہ اگر تو ٹیڑھا ہو جائے گا تو ہم تلوار کی نوک سے تجھے سیدھا کر دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ہوش کر، کس سے بات کر رہا؟ جانچنے کی اس نے کہا جانتا ہوں میں، تو وہی عمر ہے جس کو عمر بھی نہیں لوگ کہتے تھے، عمرو، تو بکریاں اپنے باپ کی چرایا کرتا تھا، خطاب کے اونٹ، اور شام کو آتا تیرا باپ ڈانگ سے تیرا حال ٹھیک کرتا تھا، تو وہی عمر ہے نا۔ یہ اسلام کی برکت ہے کہ آج لوگ مرانا، خبردار اگر تیرے ذہن میں ایسا کوئی خناس ہے۔ آپ نے کہا شکر ہے، جب تک تیرے جیسے لوگ رہیں گے عمر کو گمراہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ رسول اللہ تو کیا ہے، یہ کہتے ہیں عذاب لے آ، یہ چھوڑو، عذاب میرے بس میں نہیں، نہ میرے علم میں ہے کب آئے گا، وہ تو آئے گا اپنے وقت میں۔ جو کام کی بات ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ سب کی غلامیاں چھوڑو، ایک اللہ کے غلام ہو جاؤ، اس کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ فاستقیموا الیہ، اب اللہ کو ماننے کا ریاض صاحب کی بات کہ اللہ کو ماننے کا پھر تقاضا کیا، یہی کیا کہ رہ جاؤ کہ لا الہ الا اللہ، نہیں، فاستقیموا الیہ، اب پھر بالکل اس کی طرف سیدھے رخ کر لو، ہر طرف سے منہ موڑ لو، نہ اپنی مرضی کرو، نہ معاشرے کو دیکھو، نہ لوگوں کو دیکھو کدھر یہ بھیڑ جا رہی ہے، جو وہ کہتا ہے نا منہ سیدھا خدا کی طرف، اس کی طرف چلتے جانا، جو راستہ اس نے بتایا اس پر قائم۔ یہ نیکیوں کی بات ہے، مثبت پہلو کرنا کیا، استقامت، جمے رہنا دین پر، اور منفی پہلو کرنا کیا نہیں ہے، واستغفروا، جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی معافی مانگو، غلطیوں کی معافی مانگو کہ یہ زہر کھا لیا ہم نے، اب ریمیڈی تلاش کرو کہ ایسا علاج کوئی حکیم صاحب دیں کہ یہ زہر ختم ہو جائے، گناہوں کی معافی، اور ساتھ جو ہے کہ سیدھے ہو جاؤ۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، فرمایا تو نہیں مانیں گے اس حقیقت کو، اللہ کے ساتھ شریک کریں گے، ان کے لیے تباہی ہے، بربادی، بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ ان کی کمبختی ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں۔ اب مشرک کون بتائے؟ یہاں بتوں کی پوجا کی بات نہیں کی، الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتی، فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ مشرک، زکوٰۃ نہ دینے والا کیسے مشرک ہے؟ اس نے مال کو بنا لیا کہ یہ میری محنت کا نتیجہ میرا ہے، میں اس کا حقدار ہوں، میں نے کمایا محنت سے۔ اور اللہ نے یہ قارون کے بارے میں یہ بات بتائی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان نے اسے کہا احسن کما احسن اللہ علیک، اے اللہ نے تیرے اوپر فضل کیا، تو بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ نیک سلوک کر، کہنے لگا کون اللہ ہے؟ انما اوتیت علی علم عندی، میں نے اپنی مہارت سے، اپنی تدبیر سے، کوششوں سے یہ حاصل کیا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور اسی لیے ہم سورہ الکہف میں پڑھتے ہیں ایک باغ والے کا قصہ اور ایک مومن کا۔ مومن غریب تھا بیچارہ، مالدار جو تھا، 2 باغ تھے اس کے، بڑے پھلے پھولے کھجوریں اور انگور اور سب کو نہریں بہہ رہی، باغ میں جا رہا تھا ٹہلتا، اور اپنے ساتھی سے کہنے لگا مومن سے کہ کون اللہ دیتا ہے، یہ میں نے محنت سے کمایا، اور یہ سب کچھ برباد نہیں ہوگا، جھوٹ بولتے ہو، قیامت نہیں آئے گی، اور اگر آئے گی تو جو اللہ مجھے یہاں دیتا ہے نا، خوشی ہے تو دیتا ہے نا، وہ وہاں بھی دے گا، اور تم یہاں بھی بھوکے ہو، ناراضی ہے تو بھوکا رکھا نا، یہ مالداروں کا فرض تھا، وہاں بھی بھوکے مرو گے۔
اس نے کہا اللہ کے بندے ایسا نہیں بکنا تھا، تو کہتا اللہ نے جو چاہ کر دیا، اللہ کی مہربانی کہتا تو نے یہ بکا، اور اللہ اس کو ویران بھی کر سکتا۔ صبح ہی پھر باغ تباہ ہو گیا، صبح گیا کچھ بھی نہیں تھا وہ، تو اس میں وہاں آتا لا مشرک بربی احد، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ اب پوری عبارت پڑھ جائیں، پورا رکوع، کہاں اس نے شرک کیا؟ جو شرک ہم کہتے ہیں، نہ کوئی دوسرا خدا مانا، نہ کسی کی پوجا کی، مگر اپنے مال و دولت کو جو اپنی قابلیت کا ثمرہ کا اللہ نے کہا یہ رائٹ بن گیا نا پھر کہ خدا کی بادشاہی میں تیرا کوئی حصہ تھا جو اللہ نے ضرور دینا تھا، یہ فضل نہ رہا، استحقاق بن گیا کہ تیرا کوئی حق ہے۔ یہی شرک ہے، اور یہی اب بھی سارے خناس جو ہے نا امیروں کے ذہن میں سمائے ہوئے۔ تو فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ یہی سمجھ رہے کہ میرا مال ہے کم کیوں کروں، اگر سمجھتے نہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، مجھے آزمایا ہے، زیادہ دے کر دیکھا کہ اس کا حوصلہ ہے کہ میرے نام پر دی، تو یہ کہا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے یہ شرک کرنے والے لوگ ہیں۔ اور آخر میں جو بات کہی ہے بہت زبردست، جو بات ہو رہی تھی درس سے پہلے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، ہم 2 بار آیا کہ یہی لوگ ہیں، صرف یہی لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں۔ اللہ نے کہا یہ 1000 بار کہتے رہیں قیامت آئے گی، نہیں مانتے قیامت کو، زبان سے کہنا اگر ماننا ہوتا تو اللہ کیوں کہتا کافر؟ نہیں، مشرک جو ہے اللہ قیامت کو مانتا ہے، قیامت کا منکر نہیں، مگر کرتا کیا ظالم کہ بہت سارے سفارشی بنا رکھے ہیں، شفیع بنا رکھے ہیں کہ قیامت کی عدالت میں میرے چھڑانے والے بہت۔ اس لیے جو پکے کافر ہیں جو کہتے قیامت نہیں، ان کا انکار کس وجہ سے کہ وہ سمجھتے یار یہ انہونی بات ہے، مردے کیسے زندہ ہو گئے، ماننے میں نہیں آتی، یا شک کرتے۔ یہ کمبخت ماننے کے بعد کہ قیامت آئے گی اس کی جڑ کاٹتا، ایسا فلسفہ گھڑتا ہے جس کے بعد قیامت کا آنا نہ آنا برابر ہو جاتا۔ انصاف کیا رہ گیا؟ اعمال نامے لکھے گئے، تولے گئے، سب کچھ ذرا ذرا، بعد میں ایک حضرت صاحب اٹھے، اللہ چھوڑ، جو جی چاہے اس نے کیا، میرا بندہ، سارا کچھ تباہ، اللہ تعالیٰ کا عدل تباہ، انصاف کا بیڑا غرق۔ اور جو حکمت تھی کہ اللہ نے قیامت کیوں بنائی تھی، ہر ایک کو اس کی کیے کا بدلہ ملے، وہ بھی برباد ہو گئی۔ اس لیے اللہ کہتا ہے یہ شرک کرنے والے لوگ جنہوں نے آستانے بنا رکھے ہیں، دربار بنا رکھے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کی فتویں اور نذرانے دیتے رہو چھڑا لیں گے، آخرت کے اصل منکر یہ ہیں، وہ کافر منکر نہیں ہیں جو مانتے نہیں، ان کا تو ہو سکتا ہے کوئی ضرور، یہ کمبخت اصل کافر ہے کہ ماننے کے بعد پھر قیامت کو ہم مذاق اڑاتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ اس کے مقابلہ میں کائن الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، جو ایسے سہارے نہیں ڈھونڈتے، انہوں نے کوئی غلط باتیں نہیں کر رکھی کہ ہمیں چھڑا لیں گے، وہ صاحب مانتے ہیں کہ جو کر رہے ہیں اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اللہ فرماتا جن کے عقیدے صحیح ہیں اور جو کام نیک کرتے ہیں، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے وہاں ثواب ہے نہ ختم ہونے والا، عطا غیر مجذوذ، انہیں وہاں وہ انعام ملیں گے جن کا پھر خاتمہ ہی نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں جنت میں رہیں گے۔ تو بات تو جو قرآن نے کی ہے وہ ایمان اور عمل صالح کی۔ قرآن مجید میں یہ کوئی 2 چیزیں نہیں کہ ایمان اور عمل بالکل ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملتے ہیں۔ ایمان ہوگا تو جیسے آگ ہوتی نا وہاں ضرور حرارت ہوتی ہے، یہ تو نہیں کہ کوئی کہ آگ ہے مگر ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، نہیں آگ نہیں، پھر آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اور اگر کہیں برف موجود ہے تو ٹھنڈک ہوگی، یہ کہہ کہ ہے برف مگر ہاتھ رکھیں تو گرمی محسوس ہو، نہیں، یہ جھوٹی بات ہے، 2 متضاد باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ بھرماتے ہیں جیسے کوئی کہے برہمن کسائی، عام بچوں کو تو پتہ نہیں نا، برہمن ہندو نہیں جانور ذبح کرتے نہ گوشت کھاتے، تو اگر کہا جائے کہ یہ برہمن کسائی ہے برہمن مگر جانور ذبح کرتے، بالکل آپس میں سیلف کنٹراڈکٹری، یہ ٹکرا رہا ہے 2 لفظ۔ جو برہمن ہوگا وہ کسائی نہیں ہو سکتا، جو کسائی وہ برہمن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مسلمان جو ہے وہ بھی ہو جوئے باز، شرابی، زانی، رشوت خور نہیں، یہ بالکل برہمن کسائی کی طرح کی بات۔ اور ایک بڑی پیاری بات انہوں نے کہی تھی کہ جو ہے نا اب مسلمان سوسائٹی یہ بن گئی ہے چڑیا گھر۔ تو چڑیا گھر آپ دیکھ لیں نا، حالانکہ اس میں جانور تو اور بے شمار ہوتے ہیں مگر نام چڑیا گھر رکھا ہے، شیر ہوتے ہیں، چیتے، زیبرے، چڑیا گھر۔ تو یہ چڑیا گھر ہے کہ یہاں ہر قسم کے ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں، مگر ہے یہ مسلم سوسائٹی۔ توبہ توبہ توبہ، یہ مذاق بنا دیا دین کے ساتھ لوگوں نے۔ اسی وجہ سے ہمارا نہ کوئی دنیا میں مقام رہا، کوئی نہیں، صفر۔ پوری دنیا نے تنظیم بنائی ہوئی ہے، UN اور سارے، ایک مسلمان ملک کو نمائندگی حاصل ہے۔ اس سے بڑی ذلت کیا؟ اتنے ملک ہیں ہمارے ملکوں ہی تیل کے چشمے ہیں، وسائل ہیں، کمبخت ہم سے پیدا، ایک سیٹ نہیں دی ہمیں،
اس پنچایت میں ہماری کیا عزت ہے؟ جنرل اسمبلی میں بیٹھے ہو، سلامتی کونسل کی ایک سیٹ بھی ان کو حاصل نہیں، اور 6 بڑے بنے ہوئے ہیں کہ ساری دنیا ایک فیصلہ کرے، وہ کہتے ہیں میں نے ویٹو کرے، میں نے نہیں مانا۔ وہاں جاتے اور کبھی نہیں سوچتے کہ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ان سب کو جانتے تھے کہ یہ بے ایمان کیا ان کے پاس رہے تھے، اور ان لوگوں سے انہوں نے یہ علم حاصل کیا تھا جو امام تھے دہریت کے۔ اب تو شاگرد رہ گئے نا، جنہوں نے یہ کفر پھیلایا تھا نا کہ انسان جانور ہی تھا، خدا کوئی نہیں قیام، وہ امام تھے اس دور کے، ان سے پڑھا۔ مگر وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ بچا گیا، میں آگ میں پڑا مگر میں جلا نہیں، کافر نہیں ہوا۔ فریب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرح مجھے بھی ماں باپ نے وہاں ڈال دیا تھا آگ میں، مگر اللہ نے بچا دی۔ اور مجھے کیوں نہ اندھا کر سکے؟ یہ کہتے ہیں مجھے نہیں یہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ یہ انگریزوں کے علم جن کو صرف چھوت لگ جاتی نا، وہاں سے یہی بے دین ہو جاتے، فیشن کے طور پر ان کے حوالے دیتے۔ میری آنکھوں کو نہیں یہ چندے سکے، مجھے نہیں دھوکہ دے سکے۔ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، میں مدینہ کا سرما آنکھ میں ڈالتا تھا، علی مرتضیٰ کے اقبال، مجھے کیا گمراہ کرنا تھا، بچ گئے۔ تو وہ بیچارے یہی چیختے چلاتے رہے کہ تم جو اس مجلس میں جاتے ہو کہ وہاں ہمارے حق میں فیصلے ہو گئے، کوئی ہوا فیصلہ؟ وہ تیمور کا جو جزیرہ تھا، اب کہتے ہیں مسلمان جو دہشت گرد، توبہ تو مسلمان بیچارے دہشت گرد، تو جانور کو نہیں ظلم سے مارتا، وہ انسانوں کو مارے، مگر اپنا منہ تو دیکھو، کرتوت ہیں تمہارے، مسلمانوں کا کوئی معاملہ تم حل نہیں کرتے۔ وہ تیمور عیسائی ریاست بنانی تھی، 1 منٹ نہیں لگا، UN کی فوجیں پہنچ گئی، آزاد کرا دی۔ ہمارا کشمیر ہے، فلسطین ہے، دوسرے مسلمان مر رہے ہیں، بیچارے جانوروں کی طرح ذبح ہو رہے ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کر، مذاق اڑاتے۔ تو بڑی پیاری بات کی اس وقت، یہ تو نامراد نہیں نا بنی تھی، بعد میں بنی اقوام متحدہ، پہلے تھی نا مجلس اقوام۔ تو اس بارے میں جو انہوں نے کہا تھا وہ 100% صحیح اور قیامت تک رہے گا، بیوقوف کو بنتا رہے، کبھی مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کہتے تھے کہ یہ جو انہوں نے بنا لی ہے مجلس اقوام کہ فیصلے ہوا کریں گے، جنگیں نہیں ہوں، کیا ہے؟ من عظیم بیش نہ دانم کہ کفن دزدے چاند، بہر تقسیم قبور انجمن ساختان۔ کہتے جیسے قبروں میں سے کفن نکال کر لوگ اس کو بانٹ رہے نا، تو جھگڑا ہو جاتا تھا کفن چوروں کا۔ تو کفن والے کہتے ہیں میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا کہ یہ مجلس اقوام کیا ہے، کہ کفن چوروں نے آپس میں ایک انجمن بنا لی ہے کہ قبریں یار بانٹ کر کفن نکالا کریں گے، لڑ پڑتے ہیں کمزور ملکوں کو نا مارنے اور تباہ کرنے کے لیے۔ یہ کفن چوروں نے قبریں بانٹ رہی ہیں مسلمانوں کو، یہ بیچارے یہ ملک جو کمزور ان کو قبریں سمجھتے ہیں۔ بہر تقسیم قبور انجمن ساختان، کوئی انصاف نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں ہوگی، جائیں گے لوگ تماشا کر کے آ جایا کریں گے، بات وہیں کی وہیں رہے گی جو کافر کریں گے۔ تو ہماری نجات دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے، فی ہے ذکرکم۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے علماء نے ذکر کے 2 معنی، یاد دہانی بھی اور باعث فضیلت بھی۔ اللہ کہتا قرآن ذکر ہے، ہاں اس سے غلط چیزوں سے بھی تمہیں نجات ملے گی، یہ سمجھائے گا کہ یہ کام غلط ہے، اور ساتھ یہ تمہارے لیے باعث شرف بھی ہے، اس کو قبول کر لو گے دنیا میں بھی سپریم پاور تھے کہ نہیں، پوری دنیا اس وقت وہی بات مانتی تھی جو مسلمان کہتے تھے۔ وہ زمانے کی کتابیں اگر پڑھیں ہم، طب کی لکھی ہوئی، نجوم کی لکھی، کسی علم کی بھی، آپ دیکھیں گے مسلمانوں کا اثر اتنا تھا کہ ہندو بھی لکھتے تھے نا، اللہ کی مدح لکھتے تھے، رسول اللہ پر درود لکھتے تھے۔ مسلمان سوسائٹی کا اتنا غلبہ تھا۔ ہاں اب ہمارا حال یہ کہ ہم نے بسم اللہ تک نکال دی، کورس کی کتاب اب تازہ نکالی، بسم اللہ سے شروع ہو نکال دی، یعنی اتنے مغلوب ہو گئے کافروں سے، حالانکہ بسم اللہ کوئی ایٹم بم ہے کہ یورپ اس سے تباہ ہو جائے گی، کمزوری۔ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ رسول کا کام عذاب لانا نہیں، نہ یہ بتانا کب آئے گا، آئے گا تمہاری شامت تمہارے سر پر منڈرائے گی، اس کا کام یہ کہ بتائے کہ جس کے بندے ہو نا، اس کے بندے بن کر رہو، اس کے قانون پر عمل کرو، دنیا میں بھی عزت پاؤ گے، آخرت میں بھی عزت پاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔